أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کل کے درس میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قیامت تک آنے والے جتنے فتنوں سے اور گمراہ کن حالات سے واسطہ پڑنا تھا، اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی ان تمام فتنوں سے اپنے حبیب کو آگاہ کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے آگے اپنی امت کو خبردار کر دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث پاک کل کے درس میں آپ نے سنی، جس میں انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جس میں آپ نے اپنے وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والے حالات کے بارے میں خبر دی، اور پھر وہ خود قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مجھے خبر دی قیامت تک ہونے والی چیزوں کے بارے میں، تو وہ کس کے بارے میں تھا؟ فتنوں کے بارے میں، سمجھا گئی؟ اور اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دان تھے، کہ ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کی بہت ساری چیزوں کی کیا تھیں؟ خبریں تھیں، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ فتنوں کے بارے میں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال باقی نہیں چھوڑا، تمام چیزوں کے بارے میں نے پوچھ لیا۔ ہاں، ایک سوال میں نہیں پوچھ سکا کہ اہل مدینہ کو کون سی چیز مدینہ سے کیا ہے؟ نکال دے گی، سمجھ گئی؟ اب آئیے ذرا ایک اور جو ہمارے حضرات اس سلسلے میں دلیل دیتے ہیں کلی علم کے لیے اور کلی علم غیب کے لیے، وہ فیصلہ آپ دوستوں نے حدیث پاک کے الفاظ سنے، اس کا ترجمہ سنے، پھر خود فیصلہ کر لیں کہ آیا اس حدیث پاک کے اندر ایک تو ہے کہ اللہ رب العزت کا جو کل علم ہے وہ تو اپنی جگہ پر رہ گیا، مخلوقات جو ہیں کیا ان کا بھی کل علم اس حدیث پاک میں مراد ہے یا نہیں؟ یہ آپ خود پہلے ترجمہ سن لیں۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی کتاب الفتن کی ہی روایت ہے، فتنوں کے حوالے سے، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، اللہ رب العزت نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، اللہ نے میرے لیے زمین کو یعنی مختصر کر دیا، سمجھ آئے گی؟ جب سمیٹ دیا، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کی مشرق کو بھی دیکھا اور اس کی مغرب کو بھی دیکھا۔ آگے دیکھیے ذرا کتنی زمین آپ کے لیے سمیٹ دی گئی، خود اگلے الفاظ موجود ہیں، فرمایا وَإِنَّ أُمَّتِي، اور بے شک میری امت سَيَبْلُغُ مُلْكَهَا، ان قریب پہنچے گی ان کی بادشاہت، ما زوی علی منہا، زمین کے اس حصے تک جو حصہ میرے لیے سمیٹ دیا گیا، جو میرے لیے کیا ہے؟ سمیٹ دیا گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات ہیں
جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے اور آپ نے اس کے بارے میں خبر دی ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر پوری زمین کا بھی تذکرہ نہیں ہے، صرف اور صرف زمین کے اس خطے کا تذکرہ ہے جس جگہ کے اوپر اللہ کے حبیب کی امت کی کیا آئے گی؟ حکومت آئے گی۔ اور وہ آپ دیکھ سکتے آگے پھر اس کی مزید وضاحت ہے کہ وہ حکومت جو ہے اس کے حوالے سے کیا ہے۔ فرمایا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ، اللہ رب العزت نے مجھے 2 خزانے عطا فرمائے، الاحمر ایک سرخ، والابیض اور ایک کیا ہے؟ سفید۔ اور یہ سفید اور ابھی جو سرخ خزانے ہیں، محدثین فرما رہے اس سے مراد قیصر و کسریٰ کے خزانے ہیں، قیصر و کسریٰ کے خزانے ہیں۔ یعنی وہ جو شاید آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایک چٹان تھی حضرات صحابہ کرام سے نہیں توڑی جا رہی تھی، آپ کو جب بلایا گیا آپ نے اس کے اوپر پہلی دفعہ جب کدال مارا بہت ساری روشنی برآمد ہوئی، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، تو آپ نے اس میں کیا فرمایا کہ مجھے بشارت دی گئی ہے قیصر و کسریٰ کے فتوحات کی۔ سمجھے گی کہ میری امت جو ہے وہ قیصر کو بھی فتح کرے گی، کسریٰ کو بھی فتح کرے گی، یمن کو بھی فتح کرے گی، شام کو بھی کیا کرے گی؟ فتح کرے گی۔ تو جس زمین کے خطے پر جس جگہ تک اس امت کو اللہ رب العزت نے خلافت عطا کرنی تھی، اقتدار عطا کرنا تھا، اللہ نے وہ زمین سمیٹ کر اپنے نبی کو کیا کر دی؟ اب آپ خود بتا دیں کہ واللہ بکل شیء علیم اس میں آ گیا ہے، کل مخلوقات آ گئی ہیں۔ کیا زمین جو ہے وہ اللہ رب العزت کی مخلوقات کا کل ہے؟ سمجھ آئے گی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں ذرا محدثین کے حوالے سے بات سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت جس خطے کے اوپر، زمین کے اوپر ان کو خلافت اور بادشاہت ملے گی، اللہ نے وہ زمین سمیٹ کر مجھے کیا کر دی؟ دکھا دی۔ سمجھے گی۔ پھر کیا فرمایا کہ میں نے اس کے مشرق، مغرب، شمال، جنوب چاروں سائیڈ کو دیکھا، یا 2 سائیڈیں اللہ نے مجھے دکھائی؟ 2 سائیڈیں دکھائی، مشارق دکھائے اور مغارب دکھائے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت کو جو اللہ خلافت اور بادشاہت دے گے نا، اس کی جو مشرق اور مغرب والی سائیڈ ہوگی اس جانب زیادہ ہوگی وہ حکومت بنسبت شمال اور جنوب کے، یعنی شمال اور جنوب کی جانب بھی حکومت ہوگی، مگر جتنا اس کا امتداد، جتنا اس کا طوالت، جتنا اس کا لمبا ہونا مشرق اور مغرب کی جانب ہوگا، اتنا شمال اور جنوب کی جانب نہیں ہوگا۔ سمجھے گی؟ تو یہ ہے جی ایک حدیث پاک۔ اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا اس میں کلی علم کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے۔ مخلوقات میں سے صرف ایک چیز کس کا تذکرہ ہے؟ زمین کا تذکرہ ہے، اور پھر کل زمین کا بھی تذکرہ نہیں ہے، صرف زمین کے اس خطے کا تذکرہ ہے جس جگہ تک اللہ کے حبیب کی امت کی کیا جائے گی؟ حکومت اور خلافت جائے گی۔ پھر اس خطے میں سے بھی اس زمین کے مشارق اور مغارب کو صرف کیا ہے بھائی؟ دکھایا گیا۔ سمجھے گی؟ اب ذرا سن لیجئے، مسلم شریف کی جو سب سے بڑی شرح ہے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، وہ کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں؟ ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الْحَدِيث فِيهِ مُعْجِزَاتٌ ظَاهِرَةٌ، فِيهِ مُعْجِزَاتٌ ظَاهِرَةٌ، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ ہے جو کہ ظاہر ہوئے، وَقَدْ وَقَعَتْ كُلُّهَا، اور وہ سارے کے سارے اسی طرح واقع ہوئے، بحمد اللہ، اللہ کا شکر ہے، کما اخبر بہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا دی تھی؟ خبر دی تھی۔ اب جو ہے نا اس حدیث پاک کا اگلا ٹکڑا بھی سنیے، اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں، لمبی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا، جن میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ انی سألت ربی لأمتی۔ اب وہ جو فتنے ہیں نا ان کے بارے میں بھی کچھ بات اس حدیث میں ایک فتنے کا تذکرہ ہے جس سے امت کا واسطہ پڑے گا۔ میں نے اپنے رب سے سوال کیا اپنی امت کے لیے کہ میری امت کو ہلاک نہ کرے بسنۃ عامۃ، مکمل قحط سالی کے ساتھ، کہ پوری زمین کے اوپر جہاں پر میری امت رہتی ہے قحط سالی پھیل جائے اور ساری کی ساری امت بھوک اور افلاس کی وجہ سے کیا ہے؟ مر جائے۔ سمجھے گی؟ اور دوسرا میں نے یہ سوال کیا کہ باہر سے کوئی
جو حکمران ہے یا لوگ ہیں ان کو میری امت پر اس طرح